وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی کلاس میں ہم نے سورۃ البقرہ کے پہلے 2 حصوں کا مطالعہ کیا اور آج انشاءاللہ آخری 2 حصوں کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ البقرہ کا جو تیسرا حصہ ہے اس کا آغاز آیت نمبر 142 سے ہے اور اس کو ہم آیت نمبر 283 تک دیکھیں گے۔ اس حصے میں بنیادی طور پر نئی امت مسلمہ جس کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا، ان کو آخری شریعت کے احکامات دیے گئے ہیں، اور اس تیسرے حصے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے احکامات کے درمیان انفاق اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ احکامات کے مکمل نفاذ کے لیے اسلامی حکومت کا قیام ضروری ہے، اور حکومت کے قیام کے لیے مال کا جہاد یعنی انفاق اور جان کا جہاد یعنی قتال ضروری ہے۔ ہم عام طور پر بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی کہیں پر کوئی قوانین نافذ کروانے ہوں تو وہاں کسی اتھارٹی کا ہونا لازمی ہے، تو وہ اسلامی حکومت ہی اسلامی احکامات کو نافذ کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ اب جب ہم آج کے خلاصے کا آغاز کریں گے تو جو ابتدائی آیات ہے، آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 152، اس میں امت مسلمہ کے لیے 2 اہم باتیں بتائی گئیں۔ ایک تو یہ کہ امت مسلمہ شہادت علی الناس کے منصب پر اور امت وسط کے منصب پر فائز ہے۔ شہادت علی الناس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس پیغام کو تمام لوگوں تک، قیامت تک آنے والوں تک پہنچانا ہے، اور ہمیں لوگوں پر یہ گواہی بھی دینی ہے کہ یہ پیغام ہم نے ان تک پہنچایا۔ اور امت وسط سے مراد کیا ہے کہ امت مسلمہ ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور اعتدال کی روش پر قائم ہو اور تمام اقوام کے درمیان ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ اب یہاں پر جو سلسلہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ جو آیات نازل فرما رہے ہیں اس میں تحویل قبلہ کا حکم ہے، اور بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کیا گیا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی ہدایت کی گئی۔ تحویل قبلہ کا حکم 2 ہجری میں ہی دیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمان مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس یعنی جو کہ فلسطین میں ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہ جو تحویل قبلہ کا حکم ان آیات میں دیا گیا اس کے 2 مطلب تھے۔ ایک یہ کہ دنیا کی امامت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دی گئی ہے، اور دوسری بات کہ اب مسلمانوں کو اپنے قبلہ یعنی خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے، اور مسلمانوں نے یہ ہدف 6 سال بعد رمضان 8 ہجری میں حاصل کیا۔ اور ساتھ ہی جب یہ سلسلہ کلام آگے چلا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قبلہ کی تبدیلی ہے اس کے معاملے میں یہودیوں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 150 میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اور اس آخری امت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر وہ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ بھی انہیں یاد رکھے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو اصول ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کے معاملے میں ڈرنا اللہ ہی سے ہے، انسانوں سے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کو یاد رکھتا ہے، اور جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کو بھلا دیتا ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں جہاد میں صبر اور نماز سے مدد لینے کی ہدایت کی گئی، اور ساتھ یہ بھی بشارت دی گئی کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے تو آیت نمبر 153 سے 158 میں حج اور عمرے کے احکامات بیان کیے گئے، اور جب ہم تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جہاد اور حج میں کئی پہلوؤں سے مماثلت پائی جاتی ہے۔ آیت نمبر 159 سے لے کر آیت نمبر 167 تک میں عقیدہ توحید پر زور دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔ اگلی آیات میں جو آیت نمبر 168 سے شروع ہو رہی ہیں، حلال اور حرام کے احکامات بیان کیے گئے کہ زمین کی تمام پاک چیزیں حلال ہیں، اور حلال اور حرام کے معاملے میں پیروی ہمیں کس چیز کی کرنی ہے؟ ما انزل اللہ، کہ وہ حکم جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔
4 چیزوں کو یہاں پر حرام قرار دیا گیا، جس میں مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہے۔ حالت اضطرار، انتہائی مجبوری کی حالت میں جب جان پر بنی ہو تو اس حالت پہ چھوٹ دی گئی۔ آیت نمبر 177 آیت البر کہا جاتا ہے، طویل آیت ہے، اور اس میں نیکی کا بڑا خوبصورت اور جامع تصور ہمیں بتایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ سچے اور متقی وہ لوگ ہیں جو مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنے کو زیادہ اہمیت دینے کے بجائے ایمان لا کر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ عہد کو پورا کرتے ہیں اور جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں آیت نمبر 178 سے جو شروع ہو رہی ہیں، قصاص کا، وصیت کا، روزے کا اور رشوت وغیرہ کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ ان کے حوالے سے بس ہم مختصراً یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قصاص جانی بھی ہے اور مالی بھی، جسے دیت یا خون بہا کہا جاتا ہے۔ قصاص کے نظام کو قائم کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کسی انسان کا قتل پورے معاشرے کے قتل کے مترادف ہے۔ تحقیق کرنا، تفتیش کرنا اور مجرم کی گرفتاری کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے یعنی مجرم ثابت ہو جائے تو پھر جو ورثاء ہیں ان کے اوپر یہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی قتل کے جواب میں قتل کرنا چاہتے ہیں یا خون بہا لینا چاہتے ہیں۔ لیکن جو بھی وہ اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو فیصلے کا نفاذ حکومت ہی کرے گی۔ وصیت کے حوالے سے جو احکامات آئے وہ ابتدائی تھے، عبوری تھے۔ بعد میں سورہ نساء کے جب احکامات آ گئے تو پھر وصیت صرف کل مال کے 1/3 میں کی جا سکتی ہے، اور جن کے حصے قانون میراث میں متعین ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ روزے کے احکامات میں بس یہ سمجھیے گا کہ روزے کی فضیلت کے ساتھ اس کی حکمت یہ سمجھائی گئی کہ انسانی طاقت کا اصل خزانہ اس کے جسم کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کے دل اور اس کی روح کے اندر ہے۔ اگر دل کمزور ہو اور روح پراگندہ ہو تو نہایت راحت اور آسائش میں پلے ہوئے جسم بھی گویا کھوکھلی لکڑیوں کی مانند ہے۔ روزے سے انسان کا دل توانا ہوتا ہے، قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، قوت برداشت بڑھ جاتی ہے، اور انسان جہاد زندگانی اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو حرام خوری اور رشوت کی ممانعت ہے، اور رشوت جو ہے وہ ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور رشوت کو عام کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ خود معاشرہ ہے۔ جب لوگوں میں دوسروں کے حقوق غصب کرنے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے تو وہ رشوت کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور بالآخر کار رشوت کے بغیر جائز کام بھی نہیں ہوتے۔ اس سے آگے چلیے تو آیت نمبر 190 سے لے کر آیت نمبر 207 تک میں جہاد، انفاق اور حج کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور حج کے مہینوں کے حوالے سے کہ اس کا تعین چاند سے ہوگا، پھر جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا، اور جہاد اور قتال کا مقصد کیا بتایا گیا تاکہ فتنوں کا خاتمہ ہو سکے۔ انفاق میں احسان کا حکم دیا گیا، اور انفاق پر اللہ کی محبت کی ضمانت بھی دی گئی۔ پھر حج کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور حج میں زیادہ راہ ساتھ لے جانے کا تذکرہ بھی انہی آیات میں ہمیں ملتا ہے۔ حج کے بعد طاغوت کا ذکر ہے۔ طاغوت دراصل وہ سرکش قوت ہے جس سے جہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ ہر وہ طاقت ہے جو اللہ کے قانون کے بجائے اپنا قانون نافذ کرتی ہے، جس کی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ نسلوں کو تباہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خلاف جو لڑنے والے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آیات جو آتی ہیں 208 سے لے کے 213 میں کامل اسلام کا مطالبہ کیا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستے پر نہ چلو، اور مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی طرح زیادتی سے بچنے کا حکم دیا گیا، یعنی اپنی مرضی سے دین میں آنا یا نکل جانا یا اضافے اور کمی کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر آیات جو اگلی آ رہی ہیں ان میں انفاق اور جہاد کے احکامات آ رہے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ جہاد میں شرکت اور آزمائشوں کے بغیر
جنت میں داخلے کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے، اور انفاق کی ترغیب اور ناگوار چیزوں میں بھی موجود خیر کی وضاحت کی گئی، اور ایمان لا کر ہجرت اور جہاد کرنے والوں کو اللہ کی رحمت کا امیدوار قرار دیا گیا۔ اس سے جو اگلی آیات ہیں ان میں شراب، یتامہ، نکاح، حیض، قسم، ایلا، طلاق، رضاعت، عدت اور مہر وغیرہ کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ شراب سے متعلق یہ جو تدریجی حکم آئے اس میں یہ پہلا حکم تھا، پھر سورہ نساء کی آیات اور آخر میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ یتامہ کے اموال میں شراکت کی اجازت دی گئی، مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کی گئی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شادی بیاہ کے تعلقات مذہب اور عقائد پر انتہائی گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اپنے دین کے تحفظ کے لیے مشرکین سے ایسے تعلقات سے روک دیا گیا۔ ایلا کا بنیادی طور پر مفہوم کیا ہے؟ کسی چیز کو ترک کرنے کی قسم کھانا، اور عرب جو جاہلیت کی اصطلاح میں خاوند بیوی سے ازدواجی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھاتا اور اس طرح وہ بیوی کو معلق رکھتا تھا۔ اسلام نے اس طرح کی قسم کھانے والوں کے لیے 4 ماہ کی حد مقرر کر دی، یعنی اس کے بعد یا تو شوہر اس تعلق کو بحال رکھے یا طلاق دے دے۔ یہ بنیادی طور پر جو ہم کہتے ہیں ویمن رائٹس اس کا تذکرہ ہے۔ پھر حیض کی حالت میں بیویوں کے پاس جانے کی پابندی عائد کی گئی۔ اسی طرح سے طلاق کی عدت جو ہے وہ آئی کہ 3 جو حیض ہیں وہ طلاق کی عدت ہیں، حمل چھپانے سے روکا گیا، اور طلاق کا صحیح طریقہ بھی بتایا گیا کہ معاشرتی زندگی کی جو بنیاد ہے وہ نکاح کا پاکیزہ رشتہ ہے، اس لیے مجبوری کی حالت میں اگر ٹوٹنے پر آئے تو ایک جھٹکے میں اس مقدس رشتے کو نہ توڑا جائے۔ پھر عورتوں کے حقوق مردوں کی طرح ہیں لیکن مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے۔ آیت نمبر 228 طلاق کے متعلق آیا کہ 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ خلا اگر ازدواجی معاملات ٹھیک نہ چل رہے ہوں اور بیوی یہ محسوس کرے کہ وہ اس خاوند کے ساتھ مزید نباہ نہیں کر سکتی تو کوئی مال یا فدیہ دے کر وہ علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے بیوی اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی گئی۔ رضاعت کے سلسلے میں بتایا گیا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، اور اگر طلاق ہو جاتی ہے اور بچہ دودھ پینے والا ہے تو بچے کے اخراجات کے ساتھ ساتھ جو طلاق یافتہ عورت ہے جو دودھ پلا رہی ہے اس کا خرچ بھی مرد کے ذمے ہے۔ بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور عدت میں نکاح اور پیغام نکاح کی ممانعت کی گئی۔ مہر کے حوالے سے رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو نصف مہر ادا کرنا ہوگا، لیکن دونوں فریق فیاضی اور احسان کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیے تو آیت نمبر 243 سے آیت نمبر 274 تک جہاد اور انفاق کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اور یہاں جہاد اور انفاق کا مضمون 4تھی مرتبہ سورہ بقرہ میں آ رہا ہے۔ امت مسلمہ کو جہاد کا حکم دیا گیا اور قرض حسنہ کے ذریعے سے جہاد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا مطالبہ کیا گیا۔ انہی آیات میں آگے جا کر بنی اسرائیل کے جہاد کا ذکر ہے جو حضرت طالوت کی قیادت میں کیا گیا تھا اور جالوت کو شکست دی گئی تھی۔ آگے جا کر اللہ تعالیٰ جہاد کے مقاصد کی وضاحت کرتے ہیں کہ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک ظالم قوم کو دفع کرتا ہے یا دور کر دیتا ہے، ورنہ زمین فساد سے بھر جائے، اور جہاد کے ذریعے سے دراصل اللہ تعالیٰ کائنات پر فضل عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد 3 سپارہ جس کا آغاز آیت الکرسی سے ہے اور آیت نمبر 255 ہے، اس میں اللہ کی صفات کے ذریعے سے اللہ کی ذات کا تعارف کروایا گیا ہے۔ آیت نمبر 256 میں رشد اور غی کا فرق بیان کر کے جہاد کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے لیے جہاد اور طاغوت کے لیے جہاد، اور اللہ کے سہارے کو مضبوط سہارا کہا گیا ہے۔ اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ رشد کی مثال یا ہدایت کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور غی یا بغاوت کی مثال نمرود سے دی گئی ہے جو اپنے وقت کا طاغوت تھا، جس نے زندگی اور موت کے اختیارات کا دعویٰ کیا تھا اور جو منکر آخرت بھی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آخرت کے دلائل دے کر ششدر کر دیا تھا۔
یہاں پر حضرت ابراہیم کی کچھ تفصیل واقعات بھی یہاں پر ہمیں ملتے ہیں۔ آیت نمبر 261 سے 274 میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون دوبارہ آ جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پر انفاق کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، انفاق اللہ کے لیے ہو، احسان نہ جتایا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، انفاق جس کے لیے کیا جائے اس کو چھانٹ چھانٹ کر برا مال نہ دیا جائے، چھپا کر دینا بہتر ہے، انفاق میں ریاکاری نہ ہو، انفاق دل کی تسلی کے ساتھ ہو، اور انفاق کے بعد سود کی حرمت کا ذکر ہوا کیونکہ یہ فیاضی اور بخل پر مشتمل دو متضاد انسانی رویے ہیں۔ آیت نمبر 275 سے 283 تک میں سود، قرض اور رہن کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے تیسرے حصے کا اگر ہم مرکزی مضمون دیکھیں تو آخری امت کو اپنے منصب امامت کا احساس کرتے ہوئے امت وسط کا حقیقی مصداق بن کر اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کے احکام پر نیک نیتی سے عمل کرتے ہوئے شہادت علی الناس کے فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ آخری حصہ سورہ بقرہ کا جو آیت نمبر 284 سے 286 تک ہے، 3 آیات ہیں صرف، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اختتامیہ کی حیثیت رکھتا ہے، خلاصے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 284 میں بتاتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، امامت کی تبدیلی کا اختیار رکھتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک قیامت کے دن آخری شریعت کے ان احکامات پر عمل درآمد کا محاسبہ نیت اور عمل کے مطابق کرے گا۔ آیت نمبر 285 میں واضح کیا گیا کہ آخری شریعت اور اس کے احکامات پر سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان لے کر آئے، اور امت مسلمہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح رسولوں میں تفریق نہیں کرتی، سب پر ایمان رکھتی ہے، اور امت مسلمہ سمعنا و اطعنا کہتی ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ آخری آیت 286 جو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی، اس میں آخری امت کو ہدایت دی گئی کہ ہر شخص اللہ کے سامنے ذمہ دار ہے، لیکن کسی شخص پر اللہ تعالیٰ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ پھر برائیوں پر سزا اور نیکیوں پر جزا ملے گی، لہا ما کسبت، اور بھول چوک پر مواخذہ نہیں ہے۔ آزمائشوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور کافروں پر غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ولی اور کارساز مولا نہ مان کر اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، جو عفو و درگزر، مغفرت اور رحمت کی دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اور قیامت تک امت مسلمہ کا اصل مقابلہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ کافروں پر غلبے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے، اس لیے تیاری کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو سورہ بقرہ کے آخری حصے کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کی بنیاد پر آخری امت کو آخری شریعت کے احکام پر نیک نیتی کے ساتھ حسب استطاعت ہر فرد کو عمل کرنا چاہیے تاکہ کافروں پر غلبہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔